السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن وائس۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے اور اس کی مہربانی، اس نے آج ہمیں یہاں اپنے دین متین دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی کہنے والے سے وہ بول نکلوائے جس سے وہ اور اس کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، آمین۔ آج بے انتہا مسرت ہو رہی ہے اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے کولار کے علاقے میں پھر دوبارہ آپ نے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک جلسے کو قائم کرنے کی زحمت گوارا فرمائی اور اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑی، جدوجہد کرنا پڑا اور ایک طویل انتظار کرنا پڑا۔ اللہ تبارک تعالی ہماری کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور ایک بات یاد رکھیں، پچھلے سال جشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں
کچھ شرپسندوں نے جو گڑبڑ مچائی تھی، تو اس کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کولار کے نوجوانوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، لیکن اس دن سے لے کر آج تک میں ان کے دلوں کی دھڑکن کو برابر محسوس کر رہا ہوں. ان کی تڑپ اور ان کی جستجو اور ان کی محنتوں کو برابر دیکھ رہا ہوں. یہ ان کے خلوص کی برکت تھی، ان کی تڑپ سچی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے کا موقع فراہم فرما دیا. اگر یہ موقع دوبارہ نصیب نہ ہوتا تو یقیناً یہ سمجھا جاتا کہ کولار کے نوجوانوں میں صحیح جذبہ نہیں ہے اور تڑپ اور جستجو نہیں ہے. اس اجلاس کا ہونا ان نوجوانوں اور ان کے سرپرستوں کی اللہ کے یہاں قبولیت کی علامت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنائے. دنیا کے اندر جتنے فرقے ہیں اور جتنی پارٹیاں ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں، یہ یقین مانے اس میں کوئی پارٹی، کوئی جماعت اور کوئی فرقہ نہ اللہ کا دشمن ہے نہ نبی کا دشمن ہے. میرے وہ بھائی جن کو غلط تربیت دی گئی ہے اور جن کے دل و دماغ میں یہ غلط چیز بٹھائی گئی ہے کہ دنیا میں ایک ایسا فرقہ بھی رہتا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. وہ درود نہیں پڑھتا، وہ محبت نہیں کرتا، وہ غداری کرتا ہے. یہ طبقہ جو نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے، اولیاء اللہ کی عظمت اور حرمت کے نام پر مزاروں کے پاس خرافات کیا کرتا ہے. ان کے دل و دماغ میں یہی بات بٹھائی گئی. یہ داڑھی رکھنے والے، یہ 4 مہینے چلا جانے والے، یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، ان کے ظاہری اعمال تو ہیں لیکن دل میں آقا کی محبت نہیں. اس لیے اگر وہ کسی عالم کے دشمن بن بھی جاتے ہیں یا کسی کو قتل کرنے کے درپے بھی ہو جاتے ہیں، ایک حیثیت سے یہ حق بجانب بھی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک غدار اور ایک دشمن کو تم نے قتل کرنا چاہا، لیکن ایک حیثیت سے غلط اس لیے ہے کیا تم نے جسے دشمن سمجھا کیا وہ واقعتاً وہ دشمن ہے؟ اور جس سے تم نے گلے لگائے، اپنا پیر سمجھا، مرشد سمجھا، آقا سمجھا، کیا واقعتاً وہ تمہارا دوست ہے؟ نادانی یہاں ہو رہی ہے. یقیناً اگر وہ میرے بھائی آج کے اجلاس میں آئے ہوئے ہوں اور انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہو کہ جس طریقے سے پچھلی تقریر میں ہم نے فساد بپا کیا آج بھی کریں گے، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کی کہ جب آپ فلموں کے سامنے بیٹھ کر غیروں کا ناچ 2 گھنٹہ برداشت کر سکتے ہیں، 3 گھنٹہ برداشت کر سکتے ہیں، ٹی ویوں کے سیریل کے سامنے آپ اپنے آپ کو صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے رنڈیوں کے ناچ کو دیکھ سکتے ہیں اور ان حرامزادوں اور کمینوں کے گانوں کو سن سکتے ہیں، تو ایک داڑھی والا مسلح پر کھڑا ہونے والا
منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہونے والا اگر وہ کچھ بات دین کی نسبت سے کہے، آقا کی نسبت سے کہے تو برداشت کر لیں، تو شاید یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اگر ان باتوں کو سننے کے باوجود بھی آپ اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ کہنے والا غدار رسول ہے اور دشمن رسول ہے، میں بالکل آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس جسم کے ٹکڑے کر کر کتوں کو دے سکتے ہیں اور بنگلور نہیں پہنچا سکتے آپ، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تبلیغی علماء اور دیوبندی علماء یہ دشمن رسول ہے۔ لیکن آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ جب بازار میں جاتے ہیں اور دکانوں میں جاتے ہیں، ہر دکاندار یہ کہتا ہے کہ ہمارا مال اصلی ہے، آپ وہاں دھوکہ نہیں کھاتے، آپ اپنی عقل، اپنی فراست اور اپنی سمجھ کا استعمال کرتے ہیں اور اصلی چیز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں آپ ایک مخصوص طبقے کے علماء کی باتوں کو سن کر غلط فہمی کا شکار آپ ہو گئے ہیں اور آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ طبقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا ہے اور غداری کرنے والا ہے اور اللہ کا، قرآن کا اور حدیث کا دشمن ہے، یہ درود نہیں پڑھتا اور یہ ذکر نہیں کرتا اور یہ مسجدوں کو انہوں نے مہمان خانہ بنا لیا ہے، گیسٹ ہاؤس بنا لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا، آج کی مجلس میں بہت سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مولا ہماری دماغ کی بند کھڑکیوں کو کھول دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ محبت کا دعویٰ کرنا اور چیز ہے، محبت کے دعووں پر عمل پیرا ہونا میرے بھائی اور چیز ہے۔ دعویٰ کرنے پر اگر جنت کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر اگر پل صراط سے گزرنے کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر عرش کے سائے کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر عذاب قبر کے ہٹ جانے کا وعدہ ہوتا، دعویٰ کرنے پر پکے اور سچے مسلمان اور آقا کے پکے سچے امتی اور غلام ہونے کا وعدہ ہوتا، خدا کی قسم ابو لہب اور ابو جہل بھی 1 نمبر کا جنتی ہو چکا ہوتا۔ لیکن ان لوگوں کو معلوم، اس ابو جہل کو معلوم، اس ابو لہب کو معلوم، اس عتبہ کو معلوم، اس شیبہ کو معلوم، اس عبداللہ ابن ابی کو معلوم کہ صرف کھوکھلے دعووں کا نام اسلام نہیں ہے، کھوکھلے چیخ و پکار کے نام، نعرے بلند کرنے کا نام اسلام اور مسلمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب کہہ دیا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پوری طریقے سے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اس کا جینا نہیں ہوتا، اس کا مرنا نہیں ہوتا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اور میری قربانی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری صبح، میری شام، میرا بچپنا، میری جوانی، میرا بڑھاپا اور میری رات کی ساعتیں اور میری دن کی ساعتیں للہ رب العالمین، یہ دونوں جہاں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے میں مسلمان ہوں، کہہ دینا آسان ہے میں آقا کا امتی ہوں، کہہ دینا آسان ہے میں خواجہ کا ماننے والا ہوں، کہہ دینا آسان ہے میں پیران پیر کا ماننے والا ہوں۔ میرے بھائی کھوکھلے دعووں سے اور کھوکھلے چیخ و پکار سے، نعروں سے آج تک نہ کوئی کام ہوا ہے اور خدا کی قسم قیامت تک بھی کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ بچہ بجائے اسکول کو جانے کے وہ اوباش اور غنڈے لڑکوں کی صحبت میں پارکوں میں پھرا کرتا ہے، سنیما دیکھا کرتا ہے۔ اس کی عمر عزیز کی قیمتی عمر کے 5 سال 10 سال گزر گئے اور اس کے بعد باپ نے پوچھا اور سرپرستوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا حاصل کیا؟
اور تم نے کیا تعلیم پائی؟ تو وہ یوں کہنے لگے نعرہ تکبیر میں ڈاکٹر ہوں، نعرہ تکبیر میں انجینئر ہوں۔ کیا دنیا اس کے نعروں کی وجہ سے اسے ڈاکٹر تسلیم کر لے گی اور اسے انجینئر تسلیم کر لے گی؟ کیا آپ کی ماں بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے آپ کیا اس کے پاس لے جائیں گے کہ یہ نعرے بلند کر رہا ہے، یہ چیخ و پکار کر رہا ہے، یہ جھنڈے بلند کر رہا ہے، یہ دعوتیں کھلا رہا ہے؟ نہیں لے جائیں گے آپ۔ میرے بھائی، دنیا کے اندر معمولی عہدوں کے لیے اور معمولی مناصب کے لیے اور معمولی مراتب کے لیے نعروں سے اور کھوکھلے داموں سے کام نہیں چلتا۔ تو اگر کوئی چیخ و پکار کرے کہ خواجہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، پیران پیر کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، داموں سے کام نہیں چلتا جب تک کہ خواجہ کی زندگی کا نمونہ بولنے والے کی زندگی میں نہ آ جائے، پیران پیر کی زندگی کا نمونہ بولنے والے کی زندگی میں نہ آ جائے، آقا کی زندگی کا اسوہ بولنے والے امتی کی زندگی میں نہ آ جائے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آقا تسلیم نہ کرے۔ آپ کے محلے کے اندر ایک حسین اور خوبصورت دو چیزہ لڑکی کالج کو جاتی ہے اور صبح سویرے جاتی ہے اور 4-5 بجے واپس آتی ہے۔ ایک من چلے نوجوان نے یوں کہہ دیا کہ صاحب یہ تو میری بیگم صاحبہ ہے، یہ میری لیلا ہے، یہ میری محبوبہ ہے، یہ میری زوجہ ہے اور میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ اور اس نے اتنا بڑا جھنڈا بلند کر دیا اور اس نے دعوت پکا کر کھلا دی اور اس نے رقعہ چھاپ دیا۔ اور ایک مرتبہ کسی پوچھنے والے نے اس لڑکی سے، اس لیلا سے پوچھا کیا تیرا نکاح اس سے ہو گیا؟ اس نے کہا ملعون کو تو میں دیکھتی بھی نہیں، پھٹکتی بھی نہیں، تھوک کر بھی اس کی طرف میں نظر نہیں کرتی۔ اب جب اس نے انکار کر دیا، یہ لاکھ دعوے کر لے کہ میں اس کا شوہر ہوں، وہ قبول نہ کرے تو اس کے دعووں سے کیا ہوگا؟ لاکھ دعوے کرو کہ میں پیران پیر کا غلام ہوں، لاکھ دعوے کرو کہ میں خواجہ کا غلام ہوں، لاکھ دعویٰ کرو ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، لاکھ دعویٰ کرو ہم آقا کے امتی اور آقا کے چاہنے والے ہیں، اور آقا حوض کوثر پر یہ کہہ دے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم نے دین کے نقشے کو بدل دیا، آج تمہیں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، آج تمہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، تو پھر تمہارے دعوے کہاں چلے جائیں گے؟ آقا قبول کریں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، قبر کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا، منکر نکیر آئے۔ اب آنے کے بعد وہی پہلا سوال، سب سے وہی سوال ہے، اولیاء اللہ سے، اقطاب سے، ابدال سے، شہیدوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، سب سے یہی سوال ہے، من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے۔ اولیاء اللہ کے ماننے والے میرے بھائی ہم ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے ہم ہیں، بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والے ہم ہیں۔ ہم نے ان کی قبروں کا اکرام کیا، ہم نے ان کی قبروں کا احترام کیا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدے لکھے، درود پاک کی جو کتابیں لکھی، کہنے والوں نے ان میں سے 1% حصے کی کتابیں نہیں لکھی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں فضائل درود شریف جو لکھا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے عاشقین ہیں، ہم نبی کے محبین ہیں، اس جیسی کتاب لا کر پیش کر دیں، فضائل درود جیسی کتاب لا کر پیش کر دیں، قصیدہ بردہ جیسی کتاب لا کر پیش کر دیں، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فضائل کا جو مجموعہ مرتب کیا ہے، اس جیسی کتاب کو لا کر مرتب کر دیں۔ جلسوں کے اندر کھوکھلے دعوے کرنا اور بات ہے، عملی زندگی کے اندر ثبوت پیش کرنا اور بات ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جب منکر نکیر آئے اور سوال کیا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے قبر کے اندر منکر نکیر کو جو جواب دیا ہے، وہ جواب
آج نام نہاد عاشقوں کے منہ پر تماچا ہے، اور وہ جواب ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی چہیتی اور بڑی محبوبہ بندی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ یا تو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں یا لوگ جہنم سے ڈر کر عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے اتنی قدرت دے دے تو جنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی اور جہنم کی آگ کے بجھا ڈالوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یا تو جنت کو مانگنے کے لیے عبادت کرتے ہیں یا تو جہنم سے بچنے کے لیے۔ کوئی خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ عبادت تو خدا کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس پائے کی بزرگ تھی تو منکر نکیر سے کہا جاؤ جاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتی۔ کہا دینا پڑے گا محترمہ، ورنہ قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، اور جواب دو گی تو جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، اور جنت کے باغیچوں میں سے قبر کو ایک باغیچہ بنا دیا جائے گا۔ تو کہا میں لاکھ یہ کہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن اس اللہ سے پوچھو کہ اس اللہ نے مجھے بندی بھی قبول کر لیا، میری سجدوں کو قبول کر لیا، میرے عبادتوں کو قبول کر لیا، میرے کہنے سے کیا ہوتا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ تو زمین بھی کہتی ہے، وہ آسمان بھی کہتا ہے، وہ ملحد بھی کہتا ہے، وہ مشرک بھی کہتا ہے، وہ سمندر بھی کہتا ہے، وہ پہاڑ بھی کہتا ہے۔ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ اللہ نے مجھے بندی تسلیم کر لیا۔ خواجہ کے ماننے والوں، اولیاء اللہ کے ماننے والوں، پیران پیر کے ماننے والوں اور اقطاب ابدال کے ماننے والوں، ماننے میں کس کو شبہ ہے؟ کون نہیں مانتا؟ کون مردود ہے؟ کون ملعون ہے؟ کون گیا گزرا ہے؟ کون ایمان کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے؟ کون اپنی بیوی کو اپنی زوجیت سے نکالنا چاہتا ہے؟ کون ہونے والے بچوں کو حرام کے بچے پیدا کرنا چاہتا ہے جو اولیاء اللہ کو گالی دے؟ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قول کو نقل فرماتے ہیں، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی مولے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، اس کی توہین کرے گا، اس کی تذلیل کرے گا، رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں کہ اس سے لڑو، اس کو ختم کر دو۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ولیوں کو گالی دینا، بزرگوں کو گالی دینا، خواجہ کو گالی دینا، پیران پیر کو گالی دینا، ابدال و اقطاب کو گالی دینا، شہداء کو گالی دینا اپنے ایمان کے جنازہ نکالنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو کافر بلکہ میں یہ کہوں گا بھیڑ چمار بنانے کے برابر ہے۔ کون گالی دیتا ہے؟ گالی کوئی نہیں دیتا میرے بھائی۔ یہ تمہارے دلوں میں، دماغوں میں ایک غلط بات ڈال دی گئی ہے، وہ جماعتی طبقہ، وہ دیوبندی طبقہ، وہ فلاں علماء کا طبقہ، وہ داڑیاں رکھنے والا طبقہ، وہ لمبے جبے پہننے والا طبقہ، وہ ان کے پاجامے پہننے والا طبقہ ولیوں کچھ مانتا نہیں بھائی، یہ بزرگان دین کو نہیں مانتا، یہ آقا پر درود نہیں پڑتا۔ میرے بھائی، آقا کو کس نے نہیں مانا؟ آقا کو کس نے محبت نہیں کی؟ انسان تو انسان، جنات نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ یہ تجھے غلط سبق پڑھایا گیا ہے کہ یہ لوگ محبت نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے تو یہ داڑھی یہودیوں کی رکھی ہے انہوں نے۔ اولیاء اللہ کے ماننے والوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، جاؤ دیکھو کتنے مجاوروں کے چہرے پر 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے۔ تجھے غلط سبق پڑھایا گیا ہے
کہ یہ لوگ محبت نہیں کرتے. محبت نہیں کرتے تو یہ داڑھی یہودیوں کی رکھی ہے انہوں نے. اولیاء اللہ کے ماننے والوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے. جاؤ دیکھو کتنے مجاوروں کے چہرے پر 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے. یہ محبت کے بغیر یہ نوجوانوں نے داڑھی رکھ لی. ان کے ماؤں نے ان کو منع کیا, ان کے باپوں نے ان کو منع کیا, ان کی جوڑوں نے, ان کی بیگمات نے منع کیا کہ اس نوجوانی کی عمر میں اور اس ادھیڑ عمر میں داڑھی بڑھاپا معلوم ہوتی ہے, لیکن آقا کی محبت میں اپنی جوانی کی قربانی دی. محبت کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں. ملک عیسائی ہے, یہودیت کا ہے, نصرانیت کا ہے, ملحدوں کا ہے, دشمنوں کا ہے. فلپائن ملک ہو, عیسائی ملک ہو, فرانس ہو, امریکہ ہو, جرمنی ہو, رشیا ہو, بیوی کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر, اولاد کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر, گھر بار کو چھوڑ کر, محبتوں کے جنازے نکال کر, قربانیاں دے کر یہ بلا وجہ جا رہے ہیں محبت کے کلمے کو لے کر. محبت کے بغیر کیا مل رہا ہے؟ کون انہیں 2 روپیہ دے رہا ہے؟ کون انہیں پیسہ دے رہا ہے؟ ایک کتیا کو اپنے پلوں سے محبت ہوتی نہیں ہوتی. کتیا جب بچے دیتی ہے چھیڑ کر دے, کتیا کاٹنے آتی ہے کہ میرے بچوں کو نہ چھونا. یہ انسان ہے کم سے کم, کتے تو نہیں ہیں, گدھے تو نہیں ہیں. ان کو اپنے بچوں سے پیار ہے, لاڑ ہے, اپنی بیگم سے پیار ہے. سالوں سال اپنے مال کی قربانی, جان کی قربانی, ملک کی قربانی, اہل و عیال کی قربانی, اولاد کی محبت کی قربانی ساری دے کر ساری دنیا میں پھر رہے ہیں. یہ محمد کی محبت کے بغیر یہ محبت ہے تبھی تو پھر رہے ہیں. چرچوں میں اذان دے رہے ہیں, مندروں اور گردواروں میں محمد کا مصلی بچھا کر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کر رہے ہیں. یہ محبت کے بغیر ہے. اور تو گاجا مار کر, چرس مار کر, تعویذ پلیتے کر کر, خانخواہ کی دکان چلا کر, پیری مریدی کی دکان چلا کر, ناونے ڈال کر عشق محمد کا ٹھیکیدار تو. مدرسے یہ قائم کرے, اپنے بچے کو حافظ یہ بنائے. کس کے حافظ زیادہ ہیں؟ یہ مجاوروں کے بچے حافظ بنتے, یہ جو نقلی پیر و مرشد ہیں ان کے بچے عالم بنتے. کون بنا رہا ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن؟ کون بنا رہا ہے اپنے بچوں کو عالم دین؟ اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہا ہے, اگر کوئی اپنے بچے کو عالم دین بنا رہا ہے, اگر کوئی اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ رہا ہے تو یہ محبت کے بغیر ہے. یہ قرآن سے محبت ہے, یہ حدیث سے محبت ہے, یہ اللہ سے محبت ہے, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تبھی تو اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہے وہ, ورنہ چھوڑ دیتا ہوٹلوں میں غیروں کی پلیٹیں صاف کرنے, روزانہ 10 روپے کما کر لاتا. میرے بھائی غلط سبق پڑھایا گیا ہے. یہ نوجوان طبقہ جو سروں پر عمامے باندھے ہوئے ہے, جو سروں پر ہپی بال رکھنے کے بجائے اور غیروں کے طریقے پر بال چھوڑنے کے بجائے چاہتا تو یہ کلبوں میں جا سکتا تھا, چاہتا تو یہ طبقہ کیرم بورڈ کھیل سکتا تھا, چاہتا تو فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر غیروں کے تعلق سے عشق و معاشقی کی کہانیاں بیان کر سکتا تھا. آ میرے بھائی میرے ساتھ, میں تیری انگلی پکڑ کر اپنے ٹکٹ میں مرکز لے جاتا ہوں شب گزاری کے لیے کہ یہ نوجوان اگر اس مرکز میں امامہ باندھ کر رات نہ گزارتا تو اس کی رات کسی رنڈی خانے میں ہوتی. اس رنڈی خانے سے بچ کر مرکز میں اللہ اللہ کر کے رات گزارنا یہ محمد کی محبت کے بغیر ہے. کیرم بورڈ کی زندگی کو چھوڑنا, جوئے کی زندگی کو چھوڑنا, ٹی وی کی زندگی کو چھوڑنا, سود کی لعنت کی زندگی کو چھوڑنا, حرام کی کمائی کو چھوڑنا یہ محمد کی محبت کے بغیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون عاشق ہے میرے بھائی؟ کون دل دینے والا ہے؟ کون جان دینے والا ہے؟ کون مال دینے والا ہے؟ کون قربانیاں دینے والا ہے؟ کون غیروں کے پتھر کھا رہا ہے؟ کون غیروں سے سن رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ حکومت کے انٹیلیجنس نے اور حکومت کے محکموں نے کسی مجاور کو گرفتار کر لیا ہو؟
اور کسی نقلی پیر اور مرشد کو گرفتار کر لیا ہو، کسی خانقاہ پر تالا ڈال دیا ہو. سنا کبھی آپ نے؟ اگر آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ نیوز ہو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، زی ٹی وی کے ذریعے سے، یا ایک جو ہے ڈش اینٹینا کے ذریعے سے مجھے بتاؤ کہ بھئی کسی خانقاہ پر تالا ڈال دیا گیا. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان خانقاہوں کا نقلی کاروبار سے ہمیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں. لیکن آج ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کے مدارس عربیہ کے اندر 1,500 ایسے مدرسے اس وقت ہیں کہ ریزرو بینک کے اندر ان کے کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا ہے. یہ مدرسے کون چلاتے ہیں؟ اور راجستھان کے ایک علاقے میں تبلیغی جماعت جا رہی تھی، ISI ایجنٹ کہہ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا. حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان سے دین کا کام ہونے والا ہے. حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب نبوت کے یہ حقیقی پروانے ہیں. کافر دشمن بھی سمجھتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی منسٹر بنتا ہے، کافرانہ مزاج رکھتا ہے، سب سے پہلے اجمیر شریف کے درگاہ میں جاتا ہے اور چادر ڈالتا ہے. کسی کو آپ نے سنا کہ منسٹر بننے کے بعد 4 مہینے وہ لگا رہا ہو، 40 دن وہ لگا رہا ہو؟ اگر 4 مہینے اسے لگانے ہوتے اور 40 دن اسے لگانے ہوتے، وہ کھڑتا کیوں الیکشن میں؟ اسے معلوم کہ الیکشن میں کھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ رشوت لینا ہے، حرام کاری کرنا ہے اور قوم اور ملت کے ساتھ تباہی اور بربادی کا سودا کرنا ہے. صحیح معنوں کے اندر اگر کوئی عاشق طبقہ ہے اولیاء اللہ کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا اور حدیث کا صحیح معنوں میں کوئی چاہنے والا طبقہ ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوچ کر دیکھ، یہ طبقہ تبلیغی جماعت کا طبقہ ہے اور یہ طبقہ علماء دیوبند کا طبقہ ہے. 1857 کی جنگ میں انگریز نے ہندوستان کے اندر انگریزیت کو جب مسلط کرنا چاہا اور یہاں اس نے سب سے بڑا خطرہ محسوس کیا اسلام اور مسلمانوں کو، تو اس نے یہ سازش رچائی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان اور اسلام کی اسپرٹ اور روح کو ختم کر دیا جائے. تاریخ اٹھا کر دیکھ میرے بھائی کہ آج جن پیروں کو تو مانا کرتا ہے، جن مرشدوں کو تو نذرانے دیا کرتا ہے اور تحفے اور ہدایہ دیا کرتا ہے اور جن کی دعوتیں دیا کرتا ہے، موٹے موٹے لفافے جن کو دیا کرتا ہے، ان کو پوچھ، ان کے باپ کو پوچھ، ان کے دادا کو پوچھ کہ 1857 کے قدر کے موقع پر وہ کون اللہ والے تھے، وہ کون بزرگان دین تھے جو انگریزی عمراء کے سامنے، انگریزی حکماء کے سامنے سینہ سپر ہو کر جنہوں نے مقابلہ کیا. ایک تاریخ میں نام ملتا ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو جو قائم کیا ہے، یہ قائم کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہی ہو گیا. اگر محبت نہ ہوتی انگریزوں سے دشمنی کیوں مول لیتے؟ انگریز انہیں پھانسی دینے کے پیچھے لگا ہوا تھا، وارنٹ ایشو ہو چکا تھا اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آزادانہ طور پر چلے پھرا کرتے تھے. آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے ساتھیوں نے، شاگردوں نے حضرت کو مشورہ دیا، حضرت اس طریقے سے نہ رہیے، انگریز آپ کو گرفتار کر کے لے جائے گا. تو چنانچہ کسی کمرے میں اور کسی بند جو ہے جگہ پر آپ 3 دن تک مقید رہے اور اس کے بعد محصور رہے. وہاں سے نکل گئے. شاگردوں نے پوچھا حضرت ابھی بھی تو آپ کا وارنٹ زندہ ہے، انگریز گرفتار کر کے لے جا سکتا ہے اور پھانسی کے تختے پر چڑھا سکتا ہے، قربان جائے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اگر پیچھے لگے تھے تو آپ نے غار میں 3 دن پناہ لی ہے، قاسم محمد کی اتباع کرتے ہوئے صرف 3 دن تک پناہ لے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر انگریزوں سے مقابلہ کرنے کا نمبر آیا. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. تیری تاریخ اٹھا کر بتا مجھے تیرے کتنے علماء نے
تیرے کتنے مریدوں نے، کتنے مجاوروں نے، کتنے شیخوں نے انگریزوں سے ٹکر لی. مالٹا کی زمین میں اگر بولنے کی طاقت ہوتی، مالٹا کی جیل کو اگر جواب دینے کی طاقت ہوتی، پوچھ مالٹا کی جیل سے. اسی جیل کے اندر استاد شیخ الہند سے اور شاگرد حضرت مولانا شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ تھے. ٹھنڈ کا زمانہ تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت وضو فرمایا کرتے تھے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں دقت ہوا کرتی تھی. ایسا شاگرد نہ کسی استاد کو نصیب ہوا ہوگا، نہ ایسا استاد کے لیے کوئی ایسا شاگرد ملا ہوگا کہ ساری رات ایک جو ہے تمبالو میں، ایک لوٹے میں سرد پانی کو لے کر حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ اپنے پیٹ میں لگائے رہتے ہیں تاکہ پیٹ کی گرمی سے وہ پانی کمکما ہو جائے اور استاد کے لیے تہجد کے وقت کمکما پانی کو پیش کیا جائے. یہ کس جرم کے اندر گئے تھے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیا خطا تھی، وہ کیا جرم تھا، وہ کیا غلطی تھی کہ آپ کو مالٹا کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا. انگریز عدالت میں آپ کو پیش کیا گیا اور وکیل نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ نے جو فتویٰ دے رکھا ہے کہ انگریزوں کی فوج کے اندر داخل ہونا اور انگریزوں کی پولیس میں داخل ہونا حرام ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اگر جج آپ سے پوچھے تو آپ انکار کر ڈالیے کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. جج نے پوچھا حسین کیا تم نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ انگریز کی فوج میں داخل ہونا، انگریز کی ملٹری میں داخل ہونا اور انگریز کی پولیس میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہاں میں نے کہا ہے اور کہتا ہوں اور موت تک مرتے دم تک کہتا رہوں گا کہ تیری فوج میں شامل ہونا مسلمانوں کا حرام ہے. تو جج نے کہا کیا تجھے ڈر نہیں کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا؟ حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ اپنے سر پر جو سفید امامہ تھا اس کو کھولا، کہا کہ جج یہ کوئی سفید دھوتی نہیں، یہ کوئی سفید کپڑا نہیں، یہ کوئی سفید امامہ نہیں. حسین کو معلوم ہے کہ تیرا فیصلہ یہ ہوگا کہ مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. اس لیے حسین جب کوٹری سے نکلا تھا اور جیل خانے سے نکلا تھا تو سر سے کفن باندھ کر نکلا تھا تاکہ موت کے بعد انگریز کا کپڑا بھی اسے نصیب نہ ہو. کون تھے جنہوں نے انگریزوں سے ٹکر لی اور ٹکر لینے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوتی، انگریزیت کو اگر اللہ کی قسم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نعمتی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ دانش مندی سے کام نہ لیتے، اللہ کی قسم ہندوستان کی عورتوں کا وہ حشر ہوتا، ہندوستان کی بیگمات کا وہ حشر ہوتا کہ آج امریکہ کے کلبوں میں وہ بے حیائی نہیں ہوتی جو ہندوستان کے گھروں میں بے حیائی کے وعدے چلتے. یہ انگریز کی چال تھی کہ بے حیائی کو عام کیا جائے، بے شرمی کو عام کیا جائے، پردے کو ختم کر دیا جائے، دین کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے، قرآن کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، اسلام کے وجود کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں میں آپس میں ٹکراؤ پیدا کر دیا جائے، آپس کے اندر فرقے پیدا کر دیے جائیں. مسلمانوں میں اتحاد لانا، مسلمانوں میں قرآن کی تعلیم کی فکر کرنا اور مسلمانوں میں پردہ لانے کی فکر کرنا، مسلمانوں میں شریعت کے تحفظ کی فکر کرنا، یہ سب محبت کے بغیر ہے. یہ محبت تھی تبھی تو حسین احمد مدنی نے مالٹا کی کوٹری کو اپنے گھر کے بنگلے سے زیادہ ترجیح دی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ریشمی تحریک کی رومان چلائی. ریشمی تحریک کی جو تحریک تھی، روز ریشمی رومال کی جو تحریک تھی اس کو آپ نے چلایا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کر مدرسہ قائم نہیں کیا، ایک اسلامی چھاؤنی کو قائم کیا، ایک فوجی اسلامی محکمے کو قائم کیا تاکہ قیامت تک آنے والے اسلام کے دشمنوں کا یہاں سے سدباب کیا جائے. غلام احمد قادیانی نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور یہ کہا
کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول تو ہیں لیکن خاتم النبیین نہیں، اس کے بعد میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو غلام احمد قادیانی کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا؟ وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تھا. وہ علماء دیوبند تھے. یہ محبت کے بغیر تھا. تجھ میں کتنے کھڑے ہوئے غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کرنے کے لیے، انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کتنے کھڑے ہوئے جو ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کے لیے؟ ایک نام مجھے بتاؤ. اس وقت جب انگریزوں نے کے خلاف علماء دیوبند نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، میرے بھائی یہی سرکردہ علماء تھے، علماء سو تھے جنہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے اندر جہاد نہیں ہو سکتا. وہ جنہوں نے کہا انگریزوں کی حمایت کی، وہ نبی کے عاشق، اور جنہوں نے انگریزیت کو ختم کرنا چاہا، عریانیت کو ختم کرنا چاہا، بے حیائی کو ختم کرنا چاہا، اسلام کے علم کو بلند کرنا چاہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا چاہا، وہ غدار رسول مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کو کافر کہنے والا عاشق. آج یہ لوگ جاتے ہیں مکے میں مدینے میں، امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں کے امام حرم کے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، الگ سے نماز پڑھتے. کافر ہے. کیوں کافر؟ محمد کے مصلی پر کھڑا ہونے والا کافر، خانہ کعبہ میں امامت کرنے والا کافر، قرآن صحیح پڑھنے والا کافر، توحید کے علم کو بلند کرنے والا کافر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب جس نے بھوک کے حالت میں، فاقے کی حالت میں برسوں درس حدیث دیا، وہ کون تھا؟ حضرت مولانا سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی کہ روضے کے قریب بیٹھ کر آقا کے حدیثوں کا جنہوں نے درس دیا. اور درس دیتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بحث یہ آ گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضے مطہرہ میں با حیات ہیں یا بغیر حیات ہیں؟ تو اہل عرب یہ سمجھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد عام اموات کی طرح، عام مسلمانوں کی طرح خبر کے اندر آپ جو ہے مل جاتے ہیں. بعض اہل عرب یہ سمجھا کرتے تھے. حضرت مولانا سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ حدیث کا درس دیتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مبارکہ میں